أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللہ مومنوں کو تمہاری موجودہ حالت پر نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ برے کو اچھے سے ممتاز نہ کر دے، اور نہ اللہ تم کو غیب کی خبر دیں گے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لیتے ہیں. لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان پر رہو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ نہ خیال کرے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں نہایت ہی برا ہے. جس مال میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت کے دن ان کو اسی کا طوق پہنایا جائے گا. اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مخلص مومنین اور منافقین کی پہچان اور شناخت ہو. اور ظاہر بات ہے کہ یہ پہچان اور شناخت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تک کہ مخلص مومنین کو اللہ تعالیٰ آزمائش کی بھٹی سے نہ گزار دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین مخلص مومنوں اور صحابہ کرام سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعتاً کچھ لوگ منافق ہیں تو ان کا نام بتاؤ، ان کی شناخت کرو کہ آخر کون منافق ہے، ہم بھی انہیں پہچان لیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم غیب سے پردہ اٹھا دیں، البتہ غیب کی بعض خبروں سے مطلع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کا انتخاب فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی کچھ غیب کی باتوں پر مطلع کر دیتے ہیں، باخبر کر دیتے ہیں. مکمل غیب کی خبر پر مطلع ہونا اور باخبر رہنا یہ صرف اللہ کی شان ہے، کسی نبی اور رسول کی شایان شان نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی نبی یا رسول عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو تمہیں مال دیتے ہیں تو مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ تمہارے اوپر بہرحال لازم اور ضروری ہے، لیکن جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں نہیں پکڑ سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ عالم آخرت کے اندر انسان کے بعض اعمال اجسام اور جسم کی شکل اختیار کر لیں گے. انہی میں سے ایک زکوٰۃ ہے کہ جو انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کے مال کو کل قیامت میں سانپ کی شکل بنا کر انسان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آسمان اور زمین کی ملکیت ہماری ہے. اس کائنات کا اگر کوئی مالک ہے تو ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے. لہٰذا انسان ساری نعمتیں چھوڑ کر قبر کے حوالے ہو جاتا ہے. اس لیے اس مال کے لیے، اس دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، اس مال و دولت کے اندر بخل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.